اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب طبقہ خواتین، طبقہ نسواں ARYQ TV پہ اپنا پسندیدہ پروگرام جس کا سرنامہ ہے، جس کا عنوان ہے فضائل حج، ذرائع ناچیز کے ساتھ ملاحظہ کر رہی ہیں ہم جناب اسلام کے اہم ترین رکن کی بات کر رہی ہیں، یعنی یہ وہ بنیادی ارکان ہیں کہ جو ہم سب کو سیکھنے ہیں، اور طبقہ خواتین کو اس لیے بھی سیکھنے ہیں کیونکہ وہ بیسک یونٹ آف دی فیملی ہے، وہ خود سیکھے گی اور پھر وہ شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو اپنے متعلقین میں منتقل کرے گی، اور یہ دینیات کی منتقلی اپنے بچوں کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو دینیات سکھانا، دین سے واقف کاری فراہم کرنا جناب ہم سب پہ فرض ہے۔ تو دینی علوم، فرض علوم سیکھے جا رہے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں فضائل حج میں بہت پیارا عنوان ہے قربانی کے تعلق سے۔ تقرب الہی کی سعی کے ساتھ مخصوص جانوروں کو مخصوص جگہ پہ قربان کر دینا، یہ قربانی کا فلسفہ بہت پیارا ہے، اور یہ جو تاریخ ہے یہ ابو الانبیاء، یہ ہم بات کریں گے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، ان کی سنت ہے اکارڈنگ ٹو دا ہولی پروفٹ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آج جو اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب جانتے ہیں، مجھے بہت محبوب ہیں اور بہت مدلل گفتگو فرماتی ہیں، ہمارے ساتھ محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ۔ اور ہماری آج کی جو دوسری مہمان ہیں، انہیں کون نہیں جانتا، ان کو کون نہیں سراہتا، اور جب بات ہو طبقہ خواتین کی ثنا خوانوں کے تعلق سے تو جناب جو سر فہرست مجھے نام نظر آتا ہے، جو چمکتا ہوا، جو سب سے یعنی جدا گانا یعنی حیثیت رکھتا ہوا، سٹیٹس رکھتا ہوا نظر آتا ہے، جن کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے، وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم سب انہیں پسند کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی آواز میں برکات مزید عطا فرمائے اور ہم آپ کو سنتے رہیں۔ محترمہ حوریہ فہیم قادری، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک۔ ہمیشہ کی طرح بہت پیاری لگ رہی ہیں، جزاک اور اللہ۔ آپ کے یعنی خوبصورت جو انداز ہے اسی میں ہم پروگرام کا آغاز کریں۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم دیتی ہے صدائے چشم نم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ ہیبت سے ہر ایک گردن خم گئے، ہر آنکھ ندا
چہرے پہ ہے اشکوں سے رقم، ہر چہرے پہ ہے اشکوں سے رقم، اللہ کرم، اللہ کرم، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال کروں میں طواف حرم، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم، اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ اللہ سلامت رکھے اور قبول فرمائے آپ کی ان عقیدتوں کو اپنی بارگاہ میں۔ آپا ہم آپ کی سمت آتے ہیں اور قربانی کے فلسفے پہ کلام کیجئے، اس کی اہمیت پہ کلام، مطلقاً قربانی پہ۔ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، صدق اللہ مولانا العظیم، کہ تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو۔ قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ آپ اس لفظ پر ہی غور کریں تو یہ قربانی قرب سے ہے کہ ایسا عمل، ایسا کام جس کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے، قرب الہی کے لیے کوشش کی جائے۔ اللہ نے حج کو مخصوص لوگوں کے لیے رکھ دیا۔ آپ دیکھیں ہر فرد حج پہ نہیں پہنچ سکتا، پوری دنیا سے چند لاکھ پہنچ پاتے ہیں، مگر قربانی ایسا عمل ہے جس کو یونیورسلائز کر دیا کہ پوری دنیا میں، دیہاتوں میں، شہروں میں لوگ جانوروں کو اللہ کی رضا کے لیے عید الاضحیٰ کے اس موقع پر قربان کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنا تن، من، دن، ہر چیز قربان کرنے والے بن جائیں۔ وہ جو ہے نا کہ کل انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جینا، مرنا، نماز، قربانی، ہر چیز اللہ کے لیے ہو جائے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، جو چیز میرے محبوب اللہ کو پسند ہے وہ مجھے پسند ہے، جو اللہ کو ناپسند ہے وہ مجھے ناپسند ہے۔ آپ دیکھیں ندا کہ ہم جتنی عبادات کرتے ہیں ان سب میں قربانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ نے نماز ادا کرنی ہے، نماز کے لیے بھی آپ کو وقت دینا پڑتا ہے، آپ اپنی محنت لگاتے ہیں۔ اسی طرح آپ روزہ ہے، اس کے لیے بھی آپ مشقت کرتے ہیں۔ ہر چیز میں ایک فلسفہ کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ کمر بستہ ہو جاؤ، آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور قربانی تو یہ وہ عمل ہے جسے نبی کریم علیہ السلام نے خود قربانیاں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا صحابہ نے کہ یہ قربانیاں کیا ہیں تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، انہیں خوب کھلایا کرو، خوش دلی سے ادا کرنے کا حکم دیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ قبر میں تمہاری سواری بنے گا۔ ایک جگہ ارشاد ہوا کہ یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں بنیں گے، اور پھر
قربانی والے دن، عید والے دن، عید قربان پہ اس سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی اور پسندیدہ عمل نہیں ہے کہ وہ اس جانور کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہلے قبول ہو جاتا ہے. تو یہ ایسا خوبصورت عمل ہے. اللہ نے گوشت اور وہ خون کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو، ولیکن ینالہ التقوی، وہ تقوی دیکھتا ہے، وہ تمہاری جذبوں کو دیکھتا ہے، وہ اخلاص کو دیکھتا ہے، وہ تمہاری اندر اس حسن نیت کو دیکھتا ہے کہ تم کس قدر اللہ کی رضا کے طلبگار ہو، اور جو جیسے طلبگار ہوتا ہے اسے ویسے عطا کیا جاتا ہے اس بارگاہ سے. اس کا جو ہم تاریخ عالم میں تصور دیکھتے ہیں، یعنی اگر ہم کمپیریزن کریں، تقابلی جائزہ لیں دیگر مذاہب سے، دیگر ادیان سے، تو کس طرح دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیں اس کی تاریخ دیکھیں تو یہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو گئی. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَىٰ آدَمَ بالحق، کہ وہ بنی آدم نے، وہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے جب قربانیاں پیش کی. اب دیکھیں تو یہ گویا انسانی تاریخ کے ساتھ قربانی کا تصور آ رہا ہے کہ اللہ کے تقرب کے لیے اپنا کچھ نہ کچھ مال اللہ کی راہ میں پیش کرنا. اور اس زمانے میں ندا یہ ہوتا تھا کہ جو آگ آتی تھی آسمان سے اور لے جاتی تھی، جو قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی تھی، اور وہ جو رد کر دی جاتی تھی وہ زمین پر پڑی رہ جاتی تھی. تو حابیل اور قابیل کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حابیل نے بہترین جانور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، قابیل نے وہ قربانی وہاں سے شروع ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے شروع ہوئی. اس وقت سے یعنی تاریخ میں چلی آ رہی ہے. پھر آپ دیکھیں تو دیگر مذاہب نے اسے بگاڑ لیا، اس میں مختلف انداز شامل ہوتے گئے. جیسے اب انہوں نے کفار مکہ کو دیکھیں تو بتوں پہ چڑھاوے چڑھانے لگ گئے اور قربانیاں دینے لگ گئے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ وہ نیل دریا رک گیا تو وہ دوشیزہ کا خون بہا رہے ہیں. تو ایک دیگر لوگوں میں تصور رہا، مگر وہ تصور کچھ کلیئر نہیں تھا، وہ غیر شرعی، غیر اسلامی اور اللہ کی رضا چاہنے کے لیے نہیں تھا، دنیاوی مفادات اس سے وابستہ تھے. تو اللہ رب العزت نے ایک بہترین صورت عطا کی کہ جانوروں کو لے کے، اور یہ سنت ابراہیمی ہے جیسے بار بار ذکر ہوتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا. تو یہ حابیل اور قابیل سے شروع ہوئی، اور اس کا فلسفہ وہی رہتا ہے کہ اپنی کسی فائدے کے لیے، کسی مقصد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا. یہ فائدہ، یہ مقصد اہل ایمان کے لیے فقط اللہ کی رضا ہے. باقی دیگر جتنی تہذیبیں یا جتنی معاشروں میں پایا گیا وہ کوئی نہ کوئی دنیاوی منفعت اس سے وابستہ رہی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ کوثر میں بھی اس کا حکم مل رہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی دو. تو یہ قربانی کی آپ نے ہمیں ابتدا بھی بتائی، بات کو آگے بڑھاؤں گی. اب مجھے یہ بتائیے حاجی کی جو قربانی ہے، یعنی عید الاضحیٰ کی جو قربانی ہے اور جو جنرل قربانی ہے، ان دونوں قربانیوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں یہ جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہے یہ تو بطور خاص حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم سے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ نے اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کریں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے، اور شیطان نے بار بار تینوں کو، حضرت حاجرہ، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سب سے پیارا بیٹا اللہ کی راہ میں پیش کیا، اور اللہ کی طرف سے جنت سے مینڈا آیا اور جسے قربان کرنے کا حکم ہوا، اور اللہ نے فرما دیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم، کہ ہم نے اس کا بدلہ ذبح عظیم سے لیا. تو علماء کہتے ہیں کہ اس کے بے شمار مفاہیم میں ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے سنت ابراہیمی میں وہ ادا اتنی پسند آئی، محبت و عشق میں تسلیم و رضا کا پیکر بننا، باپ کا، بیٹے کا، اور حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کا، کہ اللہ نے اسے قیامت تک ایسی سنت بنایا کہ اب ہر جگہ قربانیاں کی جاتی ہیں، اور اللہ نے قربانی کے جانوروں میں برکت ڈال دی کہ ہر سال ان میں کوئی کمی نہیں آتی، ہر سال پیش کیے جاتے ہیں، اور ہر سال ان کی نسلوں میں اور ان جانوروں کی جو اولادوں میں اتنی وہ اللہ نے وہ رکھ دی کہ اب کبھی افزائش ہوتی ہے کہ اس سے روزگار بھی میسر آتا ہے. یہ خالق سے بھی محبت ہے، مخلوق سے بھی محبت ہے. اس سے سید الطعام، گوشت جیسا کھانا ہر گھر میں پکتا ہے اس دن، یہ دعوت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اس وقت قربانی لے جائے
لے جاتی تھی آگ آ کے، اب حکم یہ ہے کہ اسے کھاؤ پیو کھلاؤ بانٹو، سارے کام کرو، اسے اچھے اچھے انواع و اقسام کے پکوان تیار کرو، سبحان، عید کی خوشیاں مناؤ۔ کیا بات ہے آپا، میں اچھا سپاس یہ ایک بات رہ گئی کہ جی، یہ سنت ابراہیمی ہے عید الاضحیٰ کی، اور حج کی جو قربانی ہے وہ شکرانے کے طور پر وہ وہاں شکرانے ادا کے طور پہ کی جاتی ہے۔ جاتی ہے۔ آپا بہت شکریہ آپ کا، میں شکر گزار ہوں محترمہ حوریہ فہیم قادری صاحبہ آپ کی، آپ اسی طرح مسکراتی رہیں ماشاء اللہ۔ جناب آج ہم نے بات کی قربانی کی، اور قربانی تو جناب اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور حقیقتاً یہی بات ہے کہ جب تک اپنی محبوب ترین شے اللہ کی راہ میں قربان نہیں کی جائے گی، نہیں دی جائے گی، دینا سیکھیے۔ ہمیں بات یہ سیکھنی ہے کہ ہمیں لوگوں کو دینا سیکھنا ہے، اپنی اولاد کو بھی دینا سکھانا ہے، اور محبوب ترین شے دینا ہے، جو خود کو پسند ہے وہی دوسروں کو دیجیے۔ اور برکتیں دیکھیے کہ گھروں میں دسترخوانوں میں برکت ہو رہی ہے، سب گوشت کھا رہے ہیں، اور نہ صرف یہ گھروں میں برکت ہو رہی ہے بلکہ جناب جانوروں کی افزائش میں بھی ویسے ہی اللہ نے برکت دے دی ہے۔ تو قربانی از ایکول ٹو برکت۔ ہم آج کی بات کو یہیں روک رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کی ARYQ TV کی سعی کو، جو کہ فضائل حج کے سرنامے کے ساتھ پیش کی گئی، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے لوگ یہاں آئے ان سب کی، اور جتنے لوگ کیمرے پہ موجود ہیں، میرے ٹیکنیکل اسٹاف میں موجود ہیں، ان سب کی اس صحیح کو، کانٹینٹ کے جتنے لوگ ہیں ان سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھینی سہانی صبح ہمیں ٹھنڈک جگر کی ہے، بھینی سہانی صبح ہمیں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی، ہوا یہ کدھر کی ہے کہ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ، آنکھیں بند طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ، آنکھیں بند، کیونکہ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، اور سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، اور تم سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، یا رسول اللہ تم سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے، اصل کار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیں، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں کہ بد گئے تو آپ کے، بھلے گئے تو آپ
تو یہی کہ پلے رخ کدھر کرے اچھوں کے خریدار تو ہر جا پہ آقا یہ بدکار کہاں جائیں جو تم بھی نہ نبھاؤ کہ بد گئے تو آپ کے بھلے ہیں تو آپ کے ٹکڑوں سے تو یہی کہ پلے رخ کدھر کرے اور سنگ کی وہ دیکھ بعد شفاعت کے دے ہوا یہ آبرو رضا تیرے دامان ترکی ہے یہ آبرو رضا تیرے دامان ترکی ہے بھی سہانی صبح ہمیں ٹھنڈک جگر کی ہے